اللہ نے قرآن مجید میں اس رشتے کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کے بارے میں کہا یہ عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اور انسان کے جسم پر اس کے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر جاندار چیز کو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا، اور جب اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں انہیں مقام دیا، تو آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنہائی کو ختم کرتے ہوئے ان کا بھی ایک جوڑا بنایا، اور ان کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پھر ان دونوں سے آج تک اور قیامت تک انسانوں کی یہ آبادی، انسانوں کی یہ نسل، مرد اور عورتیں، یہ سلسلہ چلتا رہنے والا ہے۔ جو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا وہ جوڑا میاں بیوی کی شکل میں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا میں ایک شوہر کو اور ایک بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ شوہر اور بیوی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ بہت زیادہ مضبوط اور مبارک رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بقا، اس کی حفاظت سے انسانوں کے نسل کی بقا اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب یہ میاں بیوی کا رشتہ زوجیت کا رشتہ بنا تھا تو اس وقت نہ ماں باپ کا کوئی رشتہ تھا، نہ اولاد کا کوئی رشتہ تھا، نہ بھائی بہن کا کوئی رشتہ تھا، نہ اور دیگر کوئی رشتے تھے۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ ایک میاں بیوی کا، اور اس رشتے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رشتہ ہے، یہ میاں بیوی کا جو جوڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت خیر پیدا فرمایا ہے، اور یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے کہ ایک مرد اور ایک دوسری اجنبی عورت
دو اجنبی شخص جب آپس میں نکاح کے ذریعے ملتے ہیں تو اس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ایک دوسرے کے ہر خوشی اور غمی میں ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہ سب ہوتا ہے صرف وہ نکاح کے رشتے سے، وہ زوجیت والا جو رشتہ ہے اس رشتے کی بنا پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک دوسرے کے جوڑے بنائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان جوڑوں کا مقصد کیا ہے؟ ان جوڑوں سے فائدہ کیا ہے؟ انسان زندگی کے اندر اس کے پاس جب دولت ہو، اس کے پاس جب شہرت ہو، اس کے پاس جب جائیدادیں ہوں، بہترین محل ہو، سب کچھ کھانے پینے کی، عیش و آرام کی ساری چیزیں اسے میسر ہوں، لیکن اگر اس کے پاس جوڑا نہ ہو تو اسے زندگی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دولت، یہ جائیدادیں اور یہ شہرت اور یہ لوگوں کے درمیان میں اونچا مقام، یہ سب کے سب پھیکے محسوس ہونے لگتے ہیں جب انسان زوجیت کے رشتے میں جکڑ جاتا ہے اور اس بندھن سے بندھ جاتا ہے، تب اس کی زندگی میں ایک سکون اور اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس زوجیت والے رشتے میں تمہیں زندگی میں سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں محبت کا مادہ ہوتا ہے، لیکن اس زوجیت کے بعد، رشتے نکاح کے بعد اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ نئے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لگتا ہے۔ جو اس کا اپنا خاندان ہے، جس کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے، اس رشتے کے علاوہ ایک نئے خاندان کو، ایک نئے قوم کو وہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جس طرح سے تعلقات وہ خونی رشتے کے ساتھ رکھتا تھا، اسی طرح سے اس سے کبھی بہتر بھی ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے لگتا ہے، اور یہ نکاح کے رشتے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دل کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان رحم دل بن جاتا ہے۔ رشتے، نکاح یا ازدواجی زندگی، اسی طرح سے یہ نکاح کا جو رشتہ ہے، زوجیت والا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں محبت اور رحمت پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر رحم کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر بہت ہی خیر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس رشتے کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کے بارے میں کہا یہ عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور انسان کے جسم پر اس کے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا اپنا لباس ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا لباس ہوتا ہے، اور یہ لباس انسان اپنی پسند کے مطابق پہنتا ہے، اپنی حالت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، جیسے اسے میسر ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جیسے مناسب ہوگا میں اس طرح سے لباس خریدوں گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں
جب ہم بازار میں لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی پیسے کو معیار بنا کر خریدتا ہے کہ زیادہ قیمت کے حساب سے ہم مال خریدیں گے، اور کوئی برانڈ اور کمپنی کے حساب سے معیار بنا کر خریدتا ہے کہ ایسی کمپنی کا ہو، یہ برانڈ کا ہو تو ہم لباس خریدیں گے، اور کوئی ظاہری شان و شوکت کو، خوبصورتی کو دیکھ کر لباس خریدتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنی زبان میں اس طرح سے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے لمالها، اس کے مال کی بنا پر، یا کبھی اس کے خاندانوں کو دیکھ کر، یا کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور کبھی اس کے دین کو دیکھ کر، پھر آپ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ دین کو زیادہ اہمیت دو۔ جیسے ہم لباس خریدتے ہیں، لباس میں خوبصورتی کو، مال کو، کمپنی کو، برانڈ کو، ایسی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن چاہے آپ جس کو اہمیت دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی اپنی حالت ہے، آپ کی اپنی سہولت ہے، شریعت میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے ان سب میں، وہ ہے شریعت کا پاس و لحاظ۔ آپ زیادہ پیسوں میں کپڑا خریدنا چاہتے ہو یا کم پیسوں میں، فلاں کمپنی کا یا فلاں کمپنی کا، خوبصورت یا اس سے زیادہ خوبصورت، لیکن ایک شرط ضروری ہے، آپ اس میں خود مختار ہو، آپ کو مکمل اختیار ہیں، لیکن شریعت کا پاس و لحاظ آپ کو رکھنا ہے۔ کپڑا ایسے ہو جو آپ کے بدن کو ڈھانپ دے، کپڑا ایسا ہو جو آپ کے اندر بے حیائی کو ظاہر نہ کرے، آپ کے مکمل بدن کو چھپا لے۔ یہ اسلامی لباس ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ آپ مہنگا خریدو، سستا خریدو، کسی کمپنی کا لو، خوبصورت لو یا جیسے آپ کو پسند ہے ویسے لو، لیکن شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا اس میں ضروری ہے۔ ایسے ہی جب رشتے ہوتے ہیں، رشتے میں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے حساب سے رشتے تلاش کرو، آپ کو جس طرح سے چاہیے۔ کوئی دولت مند رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، خوبصورتی کے اعتبار سے رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی، حسب و نسب خاندانوں کو دیکھ کر آپ رشتے بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی، شہر اور علاقائی اعتبار سے آپ رشتے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی، کہیں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کیونکہ یہ رشتے ایک دوسرے کا لباس ہیں، لہذا لباس میں جس طرح سے شریعت کی پابندی کرنی ہے، ایسے ہی تم بھی رشتوں میں شریعت کی پابندی کرو۔ آپ چاہے مال دیکھو، چاہے خوبصورتی دیکھو، چاہے دولت دیکھو، خاندان دیکھو، لیکن فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینداری کا خاص خیال رکھو۔ آپ کو مال کا بھی اختیار ہے، حسب و نسب کا بھی اختیار ہے، خوبصورتی کا بھی اختیار ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن فاظفر بذات الدین تربت یداک، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز کا خاص خیال رکھو کہ دینداری ہونی چاہیے، دینداری ہونی چاہیے، اچھے اخلاق، اچھی شخصیت، اور اللہ کی عبادتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا انسان، شرک ہے، بدعت و خرافات ہیں، اور دنیا کے جرائم ہیں، ایسی چیزوں سے محفوظ انسان، مرد ہو تب بھی ایسے ہونا چاہیے، عورت ہو تب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دونوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ دونوں میں دینداری کا خیال کیا جائے، مرد ہو تو دینداری کا خیال کریں، عورت ہو تو دینداری کا خیال کریں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جب رشتے تلاش کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، اچھی نیک خاتون کی ضرورت ہے، گھر میں کام کاج کرنے والی اور گھر سنبھالنے والی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی، ایسے بچی کی ضرورت ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے آپ کا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ شادی کے بعد پڑھنا شروع کر دے گا۔ نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں، شادی کے بعد پڑھنا شروع کر دے گا۔ بیٹا شادی کے بعد پڑھنے والا چاہیے، اور بہو بچپن سے نمازی چاہیے،
وہ بچپن سے پہلے سے نمازی ہو، پہلے سے اچھے اخلاق والا ہو، بیٹے کا تعامل کیسا ہے؟ بہت برا آدمی ہے، لیکن جب یہ رشتے میں بندھ جائے گا، بیوی آئے گی اس کو باندھ کے رکھے گی، تب وہ صحیح ہو جائے گا۔ کام کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ جب بیوی آئے گی، نئے گھر کا، نئے خاندان کا خرچ کا جو احساس ہوگا، تب کام کرنے لگے گا۔ اور بہو کون سی چاہیے؟ کام کرنے والی، جو پہلے سے کام کر رہی ہو، پہلے سے ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہو، پہلے سے پورا گھر سنبھالتی ہو۔ لیکن بیٹا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا آوارہ ہو، بے گنہگار ہو، چاہے جیسا بھی ہو۔ تمنا یہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی اس کو نیک بنائے گی، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کو نیک بنانے میں ناکام ہو گئے۔ ماں باپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے بیٹے کو کامیاب بنانے میں، اچھا انسان بنانے میں ناکام ہو گئے۔ ہم ناکام لوگ ہیں۔ بچوں کو پیدا تو کر لیا ہم نے، لیکن اسے نیک نہیں بنا سکے۔ کون بنائے گی نیک؟ وہ فلاں گھر سے ایک بیٹی آئے گی، وہ ان کے گھر سے خاتون آئے گی، وہ نیک بنائے گی۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکیں، نہ اللہ کا عبادت گزار بنا سکیں، نہ اچھی زبان والا بنا سکیں، نہ محنت کرنے والا بنا سکیں، نہ خدمت کرنے والا بنا سکیں۔ اب جو بنانا ہے وہ اسے بنانا ہے، جو بنانا ہے وہ عورت کو بنانا ہے۔ جب اس طرح کے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ رشتے ہو جانے کے بعد اگر کبھی ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی جو امیدیں ہوتی ہیں، وہ اگر پوری نہ ہونے لگے، تب پتہ چلتا ہے پھر وہاں پر رشتے میں دراڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ کے لایا تھا، ہم تو سمجھے تھے بیٹے کو سدھار دے گی، بیٹا تو اور بگڑ گیا۔ تو بگڑا ہوا بیٹا اگر زیادہ بگڑا ہوا ہے، تب ایسی صورت میں جتنے ذمہ دار یہ عورت ہے، اس سے کہیں بڑے ذمہ دار تو ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہنیں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس دیندار اور اچھے اخلاق والے رشتے آئے تو آپ وہ رشتے متعین کرو، ان رشتوں کو جوڑ دو۔ دیندار اور اچھے اخلاق والے آپ کو رشتے ملے تو وہ رشتے بناؤ۔ تو رشتے داری میں، رشتوں میں دینداری کو اہمیت دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حکم دیا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ جو رشتے بنتے ہیں، یہ جو خاندان بنتے ہیں، یہ جو جوڑے بنتے ہیں، اس میں مودت، رحمت، محبت اور اس طرح سے ایک دوسرے کے درمیان الفت، نئے نئے تعلقات، نئے نئے روابط جڑتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ یہ اس رشتے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس رشتے سے انسان جرائم سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر، اے نوجوانوں، تمہارے اندر نکاح کی طاقت آ جائے تو نکاح کر لو، نکاح کی طاقت آ جائے تو نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ اس سے اس کی وہ نظروں کو جھکانے والی ہے۔ نکاح انسان کے نظروں کو پست کر دیتا ہے، نظروں کو جھکاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نظریں نیچی کر کے چلو، نظر جھکا کر چلو۔ جھکا کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو برائی سے روکو۔ جھکا کر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیچے پیروں کو دیکھتے رہیں، پتہ چلا سامنے گڑھے میں گر گئے، سامنے سے کون آ رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ جھکا کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سیدھے راہ پر چلتے رہو، گناہوں کے راستوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ تو نکاح انسان کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور آنکھ سے شروع ہونے والا گناہ شرمگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا ابتدا بھی محفوظ ہے اور انتہا بھی اس سے محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی آنکھ بھی اس سے محفوظ ہوتی ہے اور شرمگاہ بھی اس سے محفوظ ہوتی ہے۔ لہذا نکاح یہ صرف رشتہ ہی نہیں ہے، یہ صرف نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح میں بہت سے خیر ہیں، بہت سے خیر ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جب ہم ابتدا میں رشتے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہوئے کبھی بعض چیزیں ہمیں پسند آ جاتی ہیں اور رشتے ہو جاتے ہیں،
رشتے ہو جاتے ہیں، بعد میں نزدیک آنے کے بعد چند دن ساتھ میں رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ خرابی ہے، یہاں پر یہ نقصان ہے، یہاں پر یہ عیب ہے، یہاں پر فلاں ہے. اور ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ نکاح سے پہلے ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ظاہری شکل و صورت، لین دین، تعلقات ایسے بناؤ سنگار کرو کہ سامنے والا یہ ظاہر کو دیکھ کر ہمیں پسند کر لیں. مرد بھی یہی چاہتا ہے، عورت بھی ایسا ہی کرتی ہیں. دونوں گھرانے کے لوگ ظاہری بناؤ سنگار کرتے ہیں، لڑکے کو اچھا دکھاتے ہیں، اچھا گھر دکھاتے ہیں، اچھا کام کرنے والا بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھر ان کا ہے، یہ جائیداد ان کی ہے، دکان ان کا ہے، یہ فلاں ان کا ہے. شادی کے بعد پتہ چلا یہ پیدل تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب باپ کا ہے، سارا کچھ باپ کا ہے. اور جو بعد میں باپ کے ہیں وہ بڑے بھائی کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ناکارہ ہے، صبح شام سوتا رہتا ہے، اس کو بھی کام پہ لگانا ہے. یہاں ایسے دھوکہ ہوتا ہے اور ادھر بھی اس طرح کے دھوکے دیے جاتے ہیں. تو مسلمان رشتوں سے پہلے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اگر ایسا ہو بھی گیا، کبھی رشتے بن بھی گئے، بننے کے بعد اگر کبھی اس طرح دھوکہ ہو گیا یا عیب ظاہر ہو گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے چلیے اب آپ نے رشتہ تو کر لیا ہے، صبر کر لو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو تو ٹھیک ہے، اس ناپسندگی پہ آپ صبر کر لو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر پیدا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے اس پر صبر کیا، آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا، قبول کر لیا. جب بھی مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت نازل فرماتا ہے. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر لکھا ہو. اسی طرح سے یہ جو رشتہ ہے، ایک انتہائی مضبوط رشتہ، انتہائی اٹوٹ رشتہ، ایسا رشتہ کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور اس میں احترام ہے، محبت ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون ہے. لیکن اس رشتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. آپ کہتے ہیں ابلیس سمندر میں پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، وہ اپنا اسٹیج سجاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، اور بڑے بڑے شیاطین کو جو اس کے ماتحت اس کے چیلے ہوتے ہیں ان سب کو جمع کرتا ہے، اور روزانہ ان کو الگ الگ مختلف جگہوں پر بھیجتا ہے. جاؤ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور گناہوں میں ملوث کرنے کا کام کرتے رہو. وہ ابلیس اپنے شیاطین کو یہ برائی کے کام میں بھیجتا ہے. ایسے ہی انسانوں میں بھی ابلیس ہوتے ہیں، کچھ ایسے برے انسان ہوتے ہیں جن کے جو اپنے ماتحت ایسے برے انسانوں کو رکھتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ سے یہ وصولی کرو، فلاں کو مارو، فلاں کے ساتھ ایسا کرو، فلاں کو چھین کے آؤ، فلاں کی زمین پہ قبضہ کرو، فلاں یہ کام کرو. یعنی بڑے ابلیس بھی ایسے چھوٹے شیاطین سے یہ مدد لیتے ہیں. یہ ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے. اب یہ شیاطین جاتے ہیں دن بھر ادھر ادھر کے کام کاج کر کے اور انسانوں کے درمیان گھوم پھر کر انہیں جہاں تک ہو سکے برباد کر کے ابلیس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ابلیس پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ہر ایک اپنی اپنی کہانی بیان کرتا ہے، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا. ایک شیطان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کے پاس گیا، ایک جوڑے کے پاس گیا، ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں ان دونوں کے درمیان ایسی باتیں کر کے آ گیا کہ اب وہ دونوں جدا ہو گئے. میاں بیوی کے درمیان میں ایسی حرکتیں کر کے آ گیا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی نظر میں، اس کے کانوں میں ایسی باتیں بھر دیا میں نے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے.
शौहर ने बीवी को तलाक दिया या बीवी ने शौहर से खुला ले ली, दो लोग आपस में लड़ने लगे और इन दोनों के सहारे उनके माँ बाप लड़ने लगे, उनके भाई बहन लड़ने लगे, उनकी तरफ से वकला लड़ने लगे, उनके तरफ से पुलिस भी लड़ने लगी और एक तमाशा शुरू हो गया। मा तरकतुहु हत्ता फर्रकतु बैनहु व बैन अहलिही, मैंने दो लोगों के दरमियान में ऐसी जुदाई कर दी कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। फयुदनीहि मिन, तो इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है, बगलगीर हो जाता है और कहते हैं नाम अंता, हाँ सबसे बड़ा बेहतरीन काम तुमने किया है, तुम तो बड़े इनाम के लायक हो, तुम तो बड़े इनाम के लायक हो। यानी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के दरमियान के रिश्ते को मवद्दत, रहमत, उल्फत इसका जरिया बताया है, जबकि शैतान इस रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। तो नबी सल्लम फरमाते हैं कि शैतान इससे खुश होता है। क्यों खुश होता है? इसलिए कि जब ये रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बनने के बाद दो लोग आपस में एक दूसरे का एहतराम करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, उन दोनों के खानदान भी आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों सब नए थे, ये दोनों खानदान घराने नए थे। जब इनके दरमियान इख्तलाफ हो जाता है तो ये इख्तलाफ गाली गुलूज तक पहुंचता है, ये इख्तलाफ झूठी बातों पर पहुंच जाता है, लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाता है, कत्ल खुरेजी होने लगती है। यहां तक कि और कोशिश करें तो फिर ये दोनों वकीलों को पकड़ते हैं, उसे कहते हैं इसने सताया, इसके बाप ने सताया, उसकी माँ ने सताया, उसके भाई ने सताया, उसके वो भाई ने सताया जो बाहर रहता है, पूरे खानदानों का नाम लिखा दो। क्यों? ताल्लुकात किससे नहीं थे? औरत के ताल्लुकात उसके शौहर से थे, शौहर से उसको परेशानी हुई, उसने माँ का, बाप का, उसके भाइयों का, उसके बच्चों का, सबका नाम लिखा दिया और चैलेंज कर दिया मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रहूंगी। उधर से वो लड़का वो कहता मैं तुमसे कम कैसे निकलूं? तुम शेर तो मैं सवा शेर, मैं भी तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा कबीला सबका नाम डाल देता हूं पुलिस में और फला फला की कंप्लेन कर देता हूं, झूठी बातें ले देता हूं कि उसने ये रुल्डा, उसने ये काम किया, उसने वो किया, इसने ये किया। चलता रहे, वो बाद में फैसला होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद। जब तक तो परेशान रहोगे, जब तक तो आपको चप्पलें घिसनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके जलील होना पड़ेगा, मैं भी तुमको तबाह करूंगा, तुम मुझे बर्बाद करो, चलते रहने दो। ये दोनों की बर्बादियां, दोनों खानदानों की बर्बादियां। और इधर शैतान खुश कि मैंने कितना बड़ा काम किया, छोटी जगह पर आग लगाई थी और ये आग भड़कते भड़कते पूरे जंगल को बर्बाद करके चली गई। तो कहते हैं सबसे ज्यादा खुशी मियाँ बीवी के दरमियान जब दरार होती है तो इससे शयातीन को होती है। और ऐसे ही हम देखते हैं हमारे इंसानों के दरमियान में भी बहुत से घरों में माँ बाप भी अपनी औलाद की जिंदगियां बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। औलाद चाहती है कि मोहब्बत से रहें, बेटा और बहू चाहती कि एहतराम से रहें, लेकिन माँ बाप वो शयातीन का किरदार निभाते हैं, इनके उनके दरमियान जुदाई लाते हैं। बेटा कल तक ऐसा था, आज ऐसे हो गया, कल मुझसे ऐसी बातें करता था, आज ऐसी बातें करने लग गया, अब हमारे साथ बैठने के बजाय बीवी के साथ बैठने लगा, कल मेरे साथ खाता था, बीवी के साथ दस्तरखान पे खाना खा रहा है, पहले हमारा इंतजार नहीं करता था, अब बीवी का इंतजार करने लगा है। भाई रिश्ता बना है, ये तो रिश्ता बना है, रिश्ते में एक दूसरे का पासो लिहाज रखना, ये मोहब्बत उल्फत का तो जरिया है। अगर एक नया रिश्ता, नई चीज, नया इंसान घर में आता है, तब्दीलियां तो आएगी, लेकिन ये माँ बाप वो नहीं चाहते कोई तब्दीली हो, वो नहीं चाहते बेटा सुबह शाम हमारे नजरों के सामने रहे। और बेटी कहाँ रहे? कहते हैं बेटी उनके मैके में ना, उनके ससुराल में रहे, बेटी भी और दामाद भी मेरी नजरों में रहे। यानी बेटा तो हमारे पास रहे, जुरू का गुलाम ना बने, और हमारी जो बेटी है वो अपने शौहर को बैल बनाकर यहां ले आए, ये माँ बाप की ख्वाहिश है। और ऐसे माँ बाप फिर लोगों से कहते हैं कि हमें रिश्ते अच्छे नहीं मिले, हमें बहू अच्छी नहीं मिली। लोगों के घरों को बर्बाद करने में आज माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार हो रहा है। तो ये शयातीन का अमल है, शयातीन इससे खुश होते हैं। माँ बाप तो माँ बाप हैं,
جن کے بارے میں نبی نے اتنی تعظیم والی باتیں بتائی ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور یہاں دیکھو ماں باپ پورے گھروں کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ سمجھو کہ نہیں میں اور میری ظاہر، میری فکر، میری ذہنیت اور میری چال، میں اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں ایسے انسان کو قبرستان میں جا کے رہنا چاہیے۔ جو انسانوں کے سامنے، انسانوں میں رہتے ہوئے کسی کی سننا نہیں چاہتا ہے، اس کی ایک ہی جگہ قبرستان ہے، وہیں چلا جائے، وہاں کوئی اس کو سنانے والا نہیں ہے، وہ تنہا بیٹھے تنہا سناتا رہ جائے، کوئی اسے جواب بھی نہیں دے گا، وہ جو چاہے بولتا جائے، سامنے سے کسی کی آواز بھی نہیں آئے گی، سب خاموش سنتے رہیں گے، فرما بردار نظر آئیں گے اس کو۔ انسانوں کے درمیان رہتے ہو تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کا خیال ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ازواج مطہرات آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، وہیں نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ اگر میرے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آئیے ازواج مطہرات سے معلوم کر لیجئے میں کیسا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے آپ کیسے ہو، ذرا آپ کی بیوی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، پتا چلا اب شوہر کچھ کہیں کا بھی نہیں رہ گیا، کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ بیوی ایسی داستانیں سنانے لگتی ہیں، ایسے واقعات سنانے لگتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم نے باہر تو ایسا دیکھا ہے اور یہ تو گھر میں ایسا ہے، یہ گھر والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، نبی نے کہا سب سے بہتر انسان تو وہی انسان ہے جو سب سے قریب، سب سے زیادہ ہمدرد، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ خدمت کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو سب سے قریب ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یہ تو احسان فراموشی ہے، یہ تو احسان فراموشی ہے۔ اسی کو الگ الگ زبان نہ جانے کس کس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو احسان فراموشی نہ بیوی کو کرنی ہے نہ شوہر کو کرنی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور جب ایسا ہوگا تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب زندگی کامیاب ہوگی۔ نبی نے ایک بیوی کے بارے میں کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، یعنی اپنے مالک حقیقی کو خوش کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، وصامت شهرها رمضان کے روزے رکھتی ہیں، وحفظت فرجها اپنے شرمگاہ، اپنے جسم کی، اپنے آنکھ، سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، بے حیا بن کر باہر نہیں پھرتی، ہر ایک سے اپنے جسم کو محفوظ کرتی ہے، بچا کر رکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرا ایک شوہر ہے جو ان چیزوں کا حقدار ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنتی ہے، قِيلَ لَهَا تو اس سے کل قیامت دن کہا جائے گا ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اتنی بہترین خاتون، اتنی نیک عورت، اتنا اچھا مقام، اتنی اچھی خدمات، اتنا اچھا کردار، آئیے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جہاں سے جانا چاہو آپ جا سکتے ہو، جہاں سے جانا چاہو، جس دروازے داخل ہونا چاہتے ہو اس سے داخل ہو سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی، اطاعت گزار بیوی، اللہ کی عبادت کرنے والی بیوی، یعنی وہ بیوی جو شوہر کی اطاعت کرتی ہو لیکن رب کی اطاعت نہ کرتی ہو، ایسی بیوی کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بیوی بہت نیک ہے، کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، بچے پالتی ہیں، خاندانوں کو دیکھتی ہے، مگر نماز نہیں پڑھتی ہے۔
نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، فجر کی نماز نہیں، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں، کچھ پریشانی ہو گئی وہ بابا کے پاس چلی آتی، وہاں سے کام ہو جاتا ہے، کوئی دوا پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تعویذ لے کر آتی ہے 100 151 کی 152 کی، اس سے کام چل جاتا ہے، ہاسپٹل نہیں جاتی جہاں 1000 روپے خرچہ ہوتا ہے، بابا لوگ ہیں ان کے پاس۔ ایسی عورتیں جو رب کی نافرمان ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، جنت کی ہوا اسے کہاں سے ملنے والی ہے؟ تو اللہ کی فرما بردار، نبی نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسها، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی فرما بردار ہو اور ساتھ میں اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین رشتوں کا انتخاب کرنے کی، دیندار رشتوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زوجین کے درمیان آپسی محبت الفت پیدا فرمائے، جو آپسی اختلافات ہیں سمجھداری سے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیاطین کے بہکاوے میں آنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ دوسروں کے گھروں کو اپنے بہو کے، اپنے داماد، اپنے بیٹے کے، سسرال کے گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل عطا فرمائے۔ جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا بھی گھر برباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادات سے، ایسی بری نیتوں سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔